تو میرے دوستو، اللہ جل شانہ ہمارے اوپر رحمتوں کی برکھا برسائے اور لا تعداد تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے، جس نے ہمیں اپنے گھر کے ساتھ وابستہ فرمایا، جس نے ہماری نسبتیں مسجد صدیق اکبر کے ساتھ جوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو اور بے شمار درود ہوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بے ناموں کو نشان عطا فرمایا اور برکتیں عطا فرمائیں۔ حضور پاک کی ذات گرامی قدر یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں پانے کا انمول ذریعہ ہیں، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جو بھی جڑا ہے، جس نے بھی نبی پاک سے محبت کی ہے، بلا شک و شبہ رب نے اس کو دنیا میں بھی عزت عطا کی ہے، اور آخرت میں بھی عزتیں صرف ان کے لیے ہیں جنہوں نے حضرت محمد رسول اللہ کو مانا ہے۔ آج ایک عظیم الشان ہستی، ایک جن کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ نے شاید ہی یہ لفظ کبھی کسی سے سنا ہو۔ پتہ ہے ہماری اس امت میں کون سی ہستی ہیں جن کو اس امت کا یوسف کہا گیا ہے؟ اندازہ لگائیں کتنا بڑا نام ہے جن کا ذکر آج آپ سنیں گے۔ ان کو اس امت کا یوسف کہا گیا، اور اس امت کا یوسف ان کو لقب کس نے دیا؟ آپ حیران ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو پہلی بار دیکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ تو حضور کی امت کا یوسف آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہستی ہیں جن کا ذکر آج جمعہ میں آپ سننے جا رہے ہیں۔ ان کا نام حضرت جریر بن عبداللہ بجلی یمن کا علاقہ ہے، وہاں کا ایک قبیلہ ہے بجلیہ، اس قبیلے سے ان کا تعلق ہے، اور وہ کہاں پر بستی آباد ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ مکہ پاک سے جنوب کی طرف آپ سفر کریں تو سعودی عرب کا ایک شہر ہے الباحہ، بہت خوبصورت علاقہ ہے، وہاں سے تقریباً 80 یا 100 کلومیٹر دور یہ قبیلہ بجلیہ کی بستی آباد ہے، وہاں سے ان کا تعلق تھا، اور سردار قبیلے سے ان کا تعلق تھا، خود بھی یہ سردار تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی یہ صحابی رسول ہیں۔ ان کو کیا برکات ملی ہیں، اللہ پاک نے ان کو کتنی عزت، عظمت، شرافت عطا فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر کس قدر شفقتیں فرمائیں، وہ پوری تفصیل آج آپ اس جمعہ کے بیان میں سن سکیں گے۔ ان کی سیرت سے سبق بھی ملے گا، ان کے کردار سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور سب سے بڑی بات جو ہمیں صحابہ کی زندگیوں سے ملتی ہے وہ عشق رسول ہے۔ حضور پاک سے یعنی بغیر مشروط محبت اگر کسی نے کی ہے، شرط کے بغیر محبت، وہ صحابہ کرام نے کی ہے۔ یعنی باقی جتنی محبتیں ہوتی ہیں اس میں بندہ شرط لگاتا ہے، تو میرے ساتھ ایسے کرے گا تو میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا، تیرا معاملہ میرے ساتھ ٹھیک رہا تو میرا معاملہ بھی تیرے ساتھ ٹھیک رہے گا۔ تمام محبتیں تعلقات میں شرط کے ساتھ چلتی ہیں، بلکہ ہم لوگ بھی دیکھا جائے تو بغیر کہے کہیں نہ کہیں ہم مشروط رہتے ہیں اسلام کی محبت میں۔ مطلب کام اچھا چلا تو دین کے ساتھ چلتے رہیں گے، کہیں آزمائش آ گئی تو لو جی اسی تا تہجداں بھی پڑھنے ہیں تو ساڑھے مسئلے ہی نہیں حل ہوندے، تو وہ مقصد تو تہجد پڑھ رہا ہے بھی تیرا مسئلہ حل ہو، تو تہجد اگر تو پڑھے کہ تیرا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہو۔ تو وہ مولانا امام احمد رضا خان کے باپ ہیں مولانا نقی علی خان، انہوں نے دعا کے موضوع پر ایک کتاب لکھی،
اس میں یہ لفظ کمال کے لکھے. حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بندہ 10-15 دفعہ جب دعا کر لے تو وہ کہتا ہے میں کب سے دعا مانگ رہا ہوں, میری دعا نہیں قبول ہوتی, پتہ نہیں معاملہ کیا ہے. تو مولانا نقی علی خان کہتے ہیں, امام محمد رضا خان کے والد, وہ کہتے ہیں بندے اگر تو یہ سوچتا کہ رب نے تجھے اپنے دروازے پر بٹھا رکھا ہے, کیا یہ کافی نہیں ہے؟ تو قبولیت کو بھول جاتا. یعنی اتنا تھوڑی ہے. مثال کے طور پر آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں, اول وقت میں آتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کوئی مراد لے کر آتے ہوں, اگر بالفرض وہ آپ کی مراد پوری نہیں ہوئی تو کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ آپ کو پہلے وقت میں بلا لیتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سارے ہفتے دعا کرتے ہیں, نیت کرتے ہیں کہ یار یہ جمعہ ہوگا تو ہم سب سے پہلے جا کے مسجد میں بیٹھیں گے, لیکن جب موقع آتا ہے تو کوئی کام پڑ جاتا ہے, کوئی شرارتی دوست آ جاتا ہے, کوئی جناب ادھر کھینچ کے لے جاتا ہے, کوئی ادھر کھینچ کے لے جاتا ہے. تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ رب نے 40 منٹ اپنے گھر میں پہلے آگے بٹھا دیا؟ تو یہ چیزیں ہم شرط کی طرف نہ جائیں, ہم مشروط ہو جاتے ہیں بعض دفعہ کہ میرا یہ کام ہوگا تو ٹھیک ہے جی, میں مسجد کی خدمت کروں گا, میرا پتر نوکری لگ گیا تھا, سبحان اللہ, اور نہ وہ نوکری لگے تھے نہ ایک خدمت کرے. اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں جب تمہارے اوپر مصیبتیں گریں تو صدقے کو بڑھا دو. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں پہلے مصیبت جائے بعد میں صدقہ کروں گا. وہ فرماتے ہیں کثرت سے خرچ کرنا شروع کر دو, جتنی بڑی مصیبت ہے اتنا خرچ بڑھا دو تو رب تعالیٰ تمہاری مصیبت اور مشکل کو دفع فرما دے گا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں صحابہ کرام کی ہستیاں جن کی محبت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تھی وہ بلا مشروط تھی, اس میں کوئی بھی شرط نہیں تھی. وہ محبت کرتے تھے فقط اللہ کی رضا کے لیے وہ محبت کیا کرتے تھے. تو اب میں آپ کے سامنے حضرت جریر بن عبداللہ کا پورا تعارف, یہ مسلمان کب ہوئے اور اسلام لاتے وقت ان کو انعام کتنا بڑا ملا, ان کی قدر کیسے ہوئی, اور حضور پاک کی حکمتیں کہ انسان کو حضور علیہ السلام اپنے قریب کس طرح کیا کرتے تھے اور کس انداز سے آپ کا بیہیو تھا, طریقہ کار تھا, لوگوں کی سوچوں کو بدلنے کا انداز تھا. یہ ساری باتیں آپ کو آج کے بیان میں سمجھ میں آ جائیں گی. مکہ فتح ہو گیا, قریب قریب کی جتنی بستیاں تھیں وہ ساری بہت بڑی تعداد میں وہ مسلمان ہو گئی مکہ فتح ہونے کے بعد. تو یہ یمن کے علاقوں تک اسلام جو تھا حضور علیہ السلام کے مکہ فتح کرنے کے بعد یہ پھیل گیا تھا. اسی طریقے سے حالانکہ یہ 700-800 کلومیٹر دور علاقہ تھا مکہ سے, لیکن پھر بھی وہاں تک اسلام کی خوشبوئیں پھیلیں, حضور علیہ السلام کا پیغام پھیلا اور وہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے. لیکن یہ حجۃ الوداع سے کچھ ماہ پہلے پھر نبی پاک کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے. دیکھیں جو لوگ اس وقت مسلمان ہوئے لیکن وہ نبی کے دربار میں حاضر نہ ہوئے, جیسے حضرت اویس قرنی ہیں, تو وہ صحابی نہیں, وہ کیا ہوئے, تابعی ہوئے. وہ صحابی نہیں کہلائے, اگرچہ زمانہ نبوی میں ہی انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. یہاں ایک بڑی بات میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے ایمان کا تحفظ کرے گی, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بڑی بڑی باتیں ہم تک بذریعہ واٹس ایپ اور ویڈیوز پہنچتی رہتی ہیں.